دوش میں گفتم بشما منزل ویراں خویش، گیس ہوئے تو آز پر پروانہ درد شانہ اے۔ کل میں اپنے اجڑے ہوئے گھر میں شمع سے کہہ رہا تھا کہ تیری زلفوں کے لیے پتنگے کے پر ایک کنگھی کا کام دیتے ہیں، یعنی کل میں اپنے ویران اور اجاڑ گھر میں جلنے والی شمع سے استفسار کیا کہ پروانے جو ہم وقت تیرا طواف کرتے رہتے ہیں بجا طور پر تجھ پر فریفتہ ہیں۔ در جہاں مثل چراغ لالا صحرا ستم، نئے نصیب محفلے نئے قسمت کا شانہ اے۔ دنیا میں میری حالت بیاباں میں اگنے والے لالہ کے چراغ کی سی ہے جسے جلنے روشنی پھیلانے کے لیے کوئی محفل میسر آئی نہ کوئی گھر نصیب ہوا۔ مت مانند تو من ہم نفس میں سو ختم، در طواف شعلہ امبال نزد پروانہ اے۔ ایک مدت تک میں بھی تیری طرح اپنی جان کو جلاتا رہا، لیکن میرے شعلے کے گرد کسی اور پتنگے نے بھی چکر نہ لگایا نہ اڑا۔ می تبسد جلوہ درجاں عمل فرسود من، برنمی خیز دازی محفل دل دیوانہ اے۔ میری تمناؤں کی ماری جان میں سینکڑوں جلوے تڑپ رہے ہیں، لیکن اس محفل سے ایک بھی دل دیوانہ عاشق نہیں اٹھ رہا۔ آز کجا این آتش عالم فروز اندوختی، کرمک بے مایا راسوز کلیم اموختی۔ تو نے کہاں سے یہ دنیا کو روشن کرنے والی آگ حاصل کر لی اور ایک معمولی سے کیڑے کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کسی عشق کی تڑپ سکھا دی۔ شاعر کی یہ باتیں سننے کے بعد شمع اسے جواب دیتے ہوئے کہتی ہے، مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا۔ ہر چند تیری اور میری کیفیت ایک جیسی ہے، تاہم فرق یہ ہے کہ جو موج نفس تیرے لیے نغمہ پیرائی کا سبب بنتی ہے وہی میرے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا۔ میں تو محض اس لیے جلتی ہوں کہ میری فطرت میں مقدر نے جلنا لکھ لیا ہے، جبکہ تو اپنی تخلیقات میں اس لیے سوز پیدا کرتا ہے کہ تیرے اشعار کو سننے والے تیرے دیوانے بن کر رہ جائیں۔ گریہ سامان میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشان تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ میں اس لیے آنسو ٹپکاتی ہوں کہ میرے دل میں آنسوؤں کا ایک طوفان برپا رہتا ہے، جبکہ تو اس لیے روتا ہے کہ سننے والوں میں تیرے عشق کا چرچا ہو اور تجھ سے محبت پیدا ہو۔ گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح ہے تیرے امروز سے، نہ آشنا فردا تیرا۔ میں تو راتوں کو جل جل کر آنے والی صبح کے لیے لا انتہا قربانیاں دیتی ہوں، جبکہ تیرا مستقبل تیرے حال سے قطعاً واقف نہیں۔ مراد یہ کہ تو مستقبل کی بہتری کے لیے جدوجہد نہیں کرتا۔ یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں، شعلہ ہے مثل چراغ لالا صحرا تیرا۔ بے شک تو بھی میری مانند جلتا رہتا ہے، لیکن تیرے دل میں وہ حقیقی سوز نہیں جو میری فطرت میں مضمر ہے، لیکن تیرا شعلہ لالا صحرا کے رنگ و روپ کی طرح ہے۔ سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تیرا، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ بے صحبا تیرا۔ تو خود کو قوم کی مشکلات سے نبرد آزمائی کا دعوے دار کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن سوچ کہ تیرے لقب کہاں کا موضوع ہے، لیکن نہ تیرے پاس عمل کی قوت ہے کہ تو قومی معاملات کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ تیری قوم تو بے وسیلہ ہے اور تو بھی بے عمل اور خالی ہاتھ ہے۔ اور ہے تیرا شعار آئین ملت اور ہے، زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا۔ اے شاعر، حقیقت یہ ہے کہ تیرے غلط طرز عمل اور اس کے ساتھ بے عملی نے پوری قوم کو بدنام کر دیا ہے،
اس لیے بھی کہ تیرا طرز عمل ملت کے اصولوں کے قطعاً منافی ہے۔ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا۔ بظاہر تو حرم کعبہ کا پرستار ہے، لیکن عملاً تیری فطرت بتکدے سے ہم آہنگ ہے۔ تیرے شوق بے پرواہ کس قدر دیوانہ اور مجنوں ہے۔ قیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا۔ تیری قوم میں اب قیس جیسے عاشق اور دیوانوں کا پیدا ہونا یوں ممکن نہیں رہا کہ تیرے پاس تو وہ جوہر ابدار موجود نہیں رہا جو کبھی سرمایہ افتخار ہوتا تھا۔ تیرے پیش نظر کوئی محبوب ہی نہیں ہے جس کا تو مجنوں ہو۔ اے درِ تابندہ اے پروردہ آغوش موج، لذت طوفان سے ہے نہ آشنا دریا تیرا۔ تو بے شک ایسے ابدار موتی کی مانند ہے جو تند و تیز موج کے آغوش میں پلا، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جس دریا میں تو نے پرورش پائی ہے وہ طوفان سے نہ آشنا ہے۔ مراد یہ کہ تو اور تیری قوم بے حسی اور بے عملی کے سبب نکارہ ہو چکے ہیں۔ تیری قوم میں دیکھا جائے تو وہ توانائی نہیں رہی جو انقلابوں کو جنم دیتی تھی۔ اے نوا پیرا ہے کیا گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم نغمہ بے موسم تیرا۔ اب اس نامریزی کا کیا فائدہ جب تیرا گلستان برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ تیرے اشعار تو سچ پوچھئے بے وقت کی راگنی کی حیثیت رکھتے ہیں جو ملت کی بیداری میں قطعی مددگار ثابت نہیں ہو سکے۔ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا۔ اے شاعر، ملت مسلمہ کے وہ بشعور افراد جو ساری صورتحال کو سمجھنے کا ادراک رکھتے تھے وہ تو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو حالات کی بہتری کی نوید لے کر آیا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ انجمن سے وہ پرانے شعلہ آشام اٹھ گئے، ساقیہ محفل میں تو آتش بجام آیا تو کیا۔ اس عالم رنگ و بو میں جو لوگ انتہائی حقیقت پسند تھے ان کے رخصت ہونے کے بعد اگر تو اپنے اشعار میں مسائل کا کوئی حل پیش کرتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آہ جب گلشن کی جمعیت پریشاں ہو چکی، پھول کو باد بہاری کا پیام آیا تو کیا۔ اس لیے کہ جب گلستان ہی اجڑ گیا اور اس کا شرازہ بکھر گیا تو اس لمحے بہار کی تازہ ہوا کے پیام کی نوید بے معنی سی بات ہے۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ اس لیے کہ وہ منظر تو کب کا نظروں سے غائب ہو چکا جب تیری قوم اپنے عروج کے آخری لمحات میں تھی۔ وہ اضطراب اور تڑپ ناقابل فراموش ہے، لہٰذا اس کے بعد کوئی بہتری کے امکانات پیدا ہو بھی جائیں تو ان سے کیا مل سکے گا۔ بجھ گیا وہ شعلہ جو مقصود دہر پروانہ تھا، اب کوئی سودائی سوز تمام آیا تو کیا۔ ملت کے دلوں میں جدوجہد اور انقلاب کا جو شعلہ بھڑک رہا تھا وہ تو بجھ کر رہ گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی اس شعلے کو ہوا دینے کے لیے آیا بھی تو یہ ایک بے معنی سا عمل ہوگا کہ جس قوم میں عمل اور احساس ذمہ داری کے جذبے مفقود ہو جائیں تو وہ مردہ بن کر رہ جاتی ہے۔ پھول بے پرواہ ہیں تو گرم نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو۔ اے شاعر، اب تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ تو کتنے ہی نغمے بکھیر دے، ملت کے افراد ان پر کان دھرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ قافلہ صبح جگانے والی گھنٹی کی آواز سے بھی بے پرواہ اور بے حس ہو چکا ہے۔ شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔ اے شاعر، اگر ملت کو ایک بزم تصور کر لیا جائے تو تیری حیثیت اس بزم میں ایک شمع کی مانند ہوگی، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ شمع محفل قرار دیے جانے کے باوجود بھی جب تجھ میں سوز اور تڑپ مفقود رہی
تو ملت کے افراد جن کو پروانوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے ان میں سوز اور تڑپ پیدا کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی جب تجھ میں ہی ملت کی بقا کے لیے جدوجہد اور قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو ملت کے عام افراد سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشاں کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے؟ جب تو یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ ملت کے افراد کو رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر تسبیح کے دانوں کی طرح یکجا اور متحد کر سکتا تھا تو پھر یہ بتا کہ یہ لوگ نفاق اور انتشار کا شکار کس لیے ہوئے؟ شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پہ ماں گیا، تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ ملت کے افراد سے ماضی کی طرح مشکلات سے نبرد ازما ہونے اور بلند فکر کی خصوصیات ناپید ہو گئی اور اب ان پر عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ جگر سوزی نہیں، وہ شعلہ اشامی نہیں، فائدہ پھر کیا جو گرد شمع پروانے رہے۔ اب تو افراد ملت میں نہ مشکلات و شدائد کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، نہ ہی جدوجہد کی تڑپ۔ پھر شمع بھی موجود ہو تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خیر تو ساقی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ وہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ اگر تجھے ساقی یعنی شراب پلانے والا بھی تصور کر لیا جائے تو شراب کس کو پلائے گا جبکہ نہ پینے والے باقی رہے نہ شراب خانے باقی رہے؟ مراد یہ ہے کہ جب افراد ملت بے عملی اور محرومی کو اپنے سر پر مسلط کر چکے ہوں تو اے شاعر تو کتنی ہی دل سوزی کے ساتھ ان کے لیے نغمات تخلیق کرے، ان سے کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ جو قوم ماضی میں انتہائی عروج پر تھی آج وہ انتہائی سطح تک زوال کی شکار ہے۔ اس صورتحال کا ادراک اگر کسی عاد فرد کو ہے تو اس سے کیا فائدہ؟ آج تو سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا ہے جو کسی زمانے میں شان و شوکت اور عزت و وقار کا مظہر رہا تھا۔ آج ہیں خاموش وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے۔ جو قوم ماضی میں انتہائی عروج پر تھی آج انتہائی سطح تک زوال کی شکار ہے، جن کے اسلاف عشق کے جذبوں کو تیز کرنے والے صحرا کی مانند تھے اور جو دین اسلام کے سچے عاشق تھے آج اپنی بربادی پر خاموش نظر آتے ہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس کہ ملت تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، بلکہ اس سے زیادہ افسوس اس امر کا ہے کہ افراد کے دل سے اس بربادی اور تباہی کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی۔ جن جوان مردوں نے اپنے جوش عمل اور کارکردگی سے اجاڑ جنگلوں کو بھی پر رونق بستیوں میں تبدیل کر دیا تھا، اب ان کی زوال آمادگی کا یہ عالم ہے کہ ان جوان مردوں کے شہر اور آبادیاں مسمار ہو کر ویران جنگل کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ ان جوان مردوں کی عبادت اور نمازوں سے حقیقت یہ ہے کہ بت پرستوں کے انبوہ میں وحدانیت کے تصور کو فروغ حاصل ہوا۔ آج ان کی حالت یہ ہے کہ برہمن ان کے آقا بنے ہوئے ہیں اور ان کی نمازوں کا سلسلہ بھی انہی آقاؤں کی بھین چڑھ گیا ہے۔ دہر میں عیش دوام آئین کی پابندی سے ہے، موج کو آزادیاں سامان شیون ہو گئی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں انہی اقوام کو عروج حاصل ہوا جنہوں نے اپنے آئین اور نظام کی پابندی کی، ورنہ مادر پیدر قسم کی آزادی سے تعصب اور رونے پیٹنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئی۔ اے شاعر تجھے یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر نظر آیا تھا اور جو خود اپنے دیکھے جانے کا آرزومند تھا، وہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو چکا ہے،
کہ وہ بس سیرت افروز نگاہیں ہی نہ رہیں جو اس نور کے جلوے کو دیکھنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابند نشے من ہو گئی۔ وہ دور بھی تھا جب ہزارہا بلبل اس گلستان میں محو پرواز رہتی تھی، اب نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے گھونسلوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ مراد یہ ہے کہ ملت کی بے عملی نے ان کو بھی مایوسی کا شکار بنا دیا ہے۔ وسعت گردوں میں تھی ان کی تڑپ نظارہ سوز، بجلیاں آسودہ دامان خرمن ہو گئی۔ وہ بجلیاں جو آسمان پر چمکتی تھی اور جن کے نظارے سے دل میں تڑپ پیدا ہوتی تھی، اب وہ خرمن تک محدود ہو کر رہ گئی، یعنی ان میں حدت و نظارے سے دل میں تڑپ پیدا ہوتی تھی، اب وہ کھیت تک محدود ہو کر رہ گئی۔ دیدہ خونبار ہو منت کش گلزار کیوں، اشک پہ ہم سے نگاہیں گل بدامن ہو گئی۔ ایسے میں خون برسانے والی آنکھیں پھولوں کے لیے باغ کا احسان ہی کیوں لیں کہ انہوں نے تو اپنے مسلسل بہنے والے آنسوؤں سے دامن کو ہی گلزار بنا دیا ہے۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ اس ساری کیفیت کے باوجود یہ غم انگیز صورتحال مستقل حیثیت کی حامل نہیں ہے۔ یہ شام غم تو اب مسرت الشدمانی کی صبح کی خبر دے رہی ہے، اور تاریک شب میں بھی امید کی کرن نظر آنے لگی ہے۔ ملت کے زوال کا دور ختم ہونے کو ہے اور آئندہ بہتر صورتحال کی توقع کی بھرپور امید ہے۔ مژدہ اے پیمانہ بردار خمستان حجاز، بعد مدت کے تیرے رندوں کو پھر آیا ہے ہوش۔ اے شہر حجاز کی شان میں نغمہ سرائی کرنے والے شاعر، تجھے خوشخبری ہو کہ ایک عرصے کے بعد تیرے چاہنے والے پھر سے ہوش میں آنے لگے ہیں، یعنی ملت اسلامیہ گہری نیند سے ایک بار پھر بیدار ہونے لگی ہے۔ نقط خودداری بہائے بادئ اغیار تھی، پھر دکان تیری ہے لبریز صدائے ناونوش۔ کافی عرصے سے اس قوم نے اپنی غیرت و خودداری کو غیروں کے ہاتھوں بیچ رکھا۔ مراد یہ ہے کہ ملت کے افراد اپنے عقیدے رسولوں کو خیر بات کہہ کر فرنگیوں اور اجمیوں کے عقائد کے ہم نوا ہو گئے تھے، تاہم مقام شکر ہے کہ اب وہ پھر سے اپنے عقائد کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ ٹوٹنے کو ہے طلسم ماہ سے مایان ہند، پھر سلیماں کی نظر دیتی ہے پیغام خروش۔ اب ہندوستان کی چاند جیسی پیشانی رکھنے والی محبوباؤں کا جادو ٹوٹ رہا ہے، اور پھر سلیماں کا حسن جہاں سوز مسلمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں پر ہندو تہذیب و ثقافت کے جو اثرات تھے ان کا طلسم ٹوٹ رہا ہے، اور وہ خود اپنی تہذیب و ثقافت میں اثر نو کشش محسوس کر رہے ہیں۔ پھر یہ غوغا ہے کہ لا ساقی شراب خانہ ساز، دل کے ہنگامے میں مغرب نے کر ڈالے خاموش۔ ایک بار پھر سے شور بلند ہونے لگا ہے کہ غیروں کی تہذیب و ثقافت سے نجات حاصل کر کے اپنی ہی تہذیب و ثقافت کی جانب لوٹ آؤ۔ نغمہ پیرا ہو کہ یہ ہنگام خاموشی نہیں ہے، سحر کا آسماں خورشید سے مینا بدوش۔ یہ خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، تیرے نغمات قوم کی بیداری کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ وقت سحر ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہے، جو ملت کے لیے خوش آئندگی کی علامت ہے۔ در غم دیگر بسوز و دیگراں راہم بسوز، گفتمت روشن حدیث گر توانی دار گوش۔ یہ بڑی اہم بات کی جانب اشارہ ہے کہ دوسروں کے دکھ درد میں جلو اور دوسروں کو بھی سوز عشق میں مبتلا کرو، یعنی متحد و متفق ہو کر ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو۔ کہہ گئے ہیں شاعری جو زوئست از پیغمبری، ہاں سنا دے محفل ملت کو پیغام سروش۔ ایک بڑے دانشور یہ نکتہ بیان کر گئے ہیں کہ اچھی شاعری عملاً پیغمبروں کا جزو ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اچھی شاعری مسلمانوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ آنکھ کو بیدار کر دے وعدے دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے۔ اے شاعر،
ملت کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کر دے اور مردہ دلوں کو اضطراب اور تڑپ سے نواز دے۔ رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا، بہر تھا صحرا میں تو گلشن میں مثل جو ہوا۔ اے شاعر، تو جو ملت کا نمائندہ ہے، افسوس ہے کہ مشکلات کا سامنا نہ کرنے اور بے عملی کی عادت نے تیری ہمت اور حوصلے کو پست کر کے رکھ دیا۔ وہ وقت بھی تھا جب تو صحرا میں سمندر کی مانند تھا، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ گلستان میں پہنچ کر ندی کا روپ دھار لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مشکلات سے بچنے اور عملی جدوجہد سے گریز کرنے کی عادت اس لیے پڑی کہ صحرائے عرب اور افریقہ کے صحراؤں میں جس جداری کے ساتھ تیرے عساکر دشمن کے مقابلے پر سینہ سپر ہو گئے، لیکن جب بہت سے علاقے فتح کر کے تجھے آرام و سکون اور عیش و عشرت میسر آئے تو بے عملی کا اس قدر عادی ہوا کہ تیری شخصیت سمٹ کر رہ گئی۔ اپنی اصلیت پہ قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کارواں بو ہوا۔ تو جب تک اپنے حقیقی اصولوں اور قواعد پر قائم تھا تو ملت بھی متحد و متفق تھی، لیکن ان اصولوں اور قواعد کو فراموش کر کے تیری قوم بھی منتشر ہو کر رہ گئی۔ زندگی قطرے کی سکلاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر کبھی شبنم کبھی آنسو ہوا۔ پانی کا ایک معمولی سا قطرہ دیکھا جائے تو ہمیں زندگی کے رازوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ قطرہ کبھی منجمد ہو کر موتی بن جاتا ہے، کبھی آسمان کی بلندیوں سے شبنم کی صورت واپس زمین پر آتا ہے، اور کبھی آنسو جیسی نایاب چیز بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہے یہ زندگی کیسی جو دل بیگانہ پہلو ہوا۔ دل ایک بڑی دولت ہے، یہاں مراد حوصلے سے کہ حوصلے ہی باقی نہ رہے تو زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی دل سے عشق کی لذت و سرور ختم ہو جائے تو پھر زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دنیا میں تیری عزت و ابرو اس وقت تک تھی جب تک کہ تیری ملت متحد و متفق تھی اور انتشار سے دوچار نہ ہوئی تھی۔ فرد کا وجود اسی وقت تک قائم ہے جب تک وہ ملت سے مربوط ہو، اسی طرح جیسے موج دریا میں تو اہم ہے، دریا کے باہر بے معنی ہے۔ پردے دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی۔ اے شاعر، تیری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے عشق کے حقیقی کو دل کے پردے میں چھپا کر رکھ، اس کو قطعاً ظاہر نہ کر، ورنہ ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہ ملے گا۔ اس کی مثال شراب کی سراہی ہے، جو شراب کے اخراج میں قلقل کی صدا سے خود شراب کے وجود کی خبر دیتی ہے۔ چنانچہ تو اس طرح کی روش اختیار نہ کر۔ جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، یعنی اپنی میں کو رسوا صورت مینا نہ کر۔ جب تمہارا اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا تو تم دنیا میں رسوا ہو کے رہ گئے، اس لیے اپنی قوم کو دنیا میں مزید رسوا مت کریں اور آپس میں محبت سے رہنا شروع کریں۔ خیمہ زن ہو وادی سینا میں مانند کلیم، شعلۂ تحقیق کو غارت گر کا شانہ کر۔ اے شاعر، تو اور تیری ملت جو ایک عرصے سے اپنے وجود کی جانب سے بے نیاز ہو چکے ہو، کمر ہمت باندھ لو، حضرت موسیٰ کی طرح کوہ طور کی وادی میں ڈیرے ڈال دو اور تحقیق کے شعلے کو بلند کرو اور اپنے لیے صرف کرو۔ مراد یہ ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی تہذیبی، ملی اور معاشرتی اقدار کو فروغ دے۔ شمع کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم، صرف تعمیر سحر خاکستر پروانہ کر۔ بے شک میری مانند شمع رات بھر جلتی رہتی ہے اور اس کے شعلے کے سبب لاتعداد پروانے جل کر خاک ہو جاتے ہیں، تاہم شمع سے اس ظلم و ستم کے انتقام لینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو پروانے جل چکے ان کی خاک سے نئی صبح وجود میں لائی جائے۔ ظاہر ہے کہ صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی شمع کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا وجود غیر ضروری ہو جاتا ہے اور اس کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر خوددار ہے منت کش ساقی نہ ہو، این دریا میں حباب اسانگوں پیمانہ کر۔ اے شاعر، اگر تجھ میں خودداری اور غیرت مندی ہے تو کسی کا احسان نہ لے اور ایسی زندگی گزار جیسے بلبلہ پانی میں سرنگوں رہتا ہے،
مراد یہ ہے کہ بلبلا پانی کی سطح پر موجود رہنے کے باوجود خود کو الٹے پیالے کی طرح رکھتا ہے اور دریا سے کسی قسم کی خیرات نہیں لیتا۔ کیفیت باقی پرانے کوہ صحرا میں نہیں، ہے جنوں تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر۔ یہ جو قدیم کوہ صحرا ہیں ان میں اب کوئی کشش باقی نہیں رہی، اب تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی تگ و دو کے لیے نیا میدان تلاش کر، اس لیے کہ تیرا عزم اور جنون بھی نئے ہیں۔ خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے، اگر تو اسا افتاد سے پیدا مثال دانہ کر۔ اگر تجھے حالات نے انتہائی پستی سے ہمکنار کر دیا ہے تو اس کی پرواہ نہ کر، تو بھی حوصلہ کر اور عملی جدوجہد اس طرح جاری رکھ۔ اس جدوجہد کا نتیجہ اس کسان کی کوشش کے مطابق برآمد ہو سکتا ہے جو زمین میں ہل چلا کر وہاں بیج ڈال دیتا ہے۔ یہ بیج بظاہر مٹی میں مل جاتا ہے لیکن پھر مٹی سے برآمد ہو کر تنے کی شکل میں قائم و استوار ہو جاتا ہے۔ مراد یہ کہ جدوجہد اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ہاں اسی شاخ کوہن پر پھر بنا لے آشیاں، اہل گلشن کو شہید نغمہ مستانہ کر۔ اے شاعر، پھر سے اپنے شاندار اور اصول پرست ماضی کی طرف لوٹا کہ اسی حوالے سے تو جو نغمے وضع کرے گا وہی ملت اسلامیہ کے لیے مسرت و شادمانی کا سبب بن جائیں گے۔ اس چمن میں پیر بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اس چمن میں یا تو نغموں کی مست رہنے والے بلبل کی پیروی کر یا کسی ایسی درویش کی شاگردی اختیار کر لے جس کا گریباں عشق سے چاک ہو۔ اس دنیا میں زندہ رہنے کے دو ہی طریقے اور اصول ہیں کہ یا تو مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے یا پھر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو۔ اے شاعر، تو اس دنیا میں شبنم کی طرح خاموش کیوں ہے؟ تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے لب کھول کہ تو کائنات کے ساز کا ایک نغمہ ہے۔ اشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ اے شاعر، تیرا وجود تو اس کسان کے مانند ہے جو عملی سطح پر بیج بھی، کھیتی بھی، بارش بھی اور اس سے حاصل ہونے والی فصل کی طرح ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔ نہ جانے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تو کس چیز کے لیے سرگرداں رہتا ہے جبکہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ راستے سے لے کر منزل تک سب تیرے وجود کی خبر دیتے ہیں۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ اسی طرح طوفان کے خوف سے تیرا دل نہ جانے کیوں لرزتا ہے جبکہ یہاں اللہ بھی تو خود ہی ہے، سمندر بھی، کشتی بھی اور سمندر کا ساحل بھی بالآخر تو ہی ٹھہرتا ہے۔ تیرے وجود کے بغیر یہ عناصر بے معنی ہے۔ دیکھ آ کر کوچے چاکے غریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ اے شاعر، کبھی اس شاخ کے اجتماع میں پہنچ کر دیکھ، وہاں بھی تجھے پتہ چلے گا کہ قیس اور لیلا بھی تو ہے۔ وہ صحرا جہاں قیس سرگرداں پھرتا تھا وہ بھی سمٹ کر تیرے وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ اسی طرح وہ کجاوا جس میں لیلا سوار ہوتی تھی وہ بھی تو ہی ہے۔ وائے ندانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو میں نہ بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تو نے اپنی سادگی کے سبب ساقی کو سب کچھ تصور کر لیا، حالانکہ حقیقت مختلف ہے۔ شراب، بوتل، پیمانہ، ساقی اور جس محفل میں دور جام چل رہا ہے وہ سب تو ہی تو ہے۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کر باطل بھی تو۔ تجھ پر لازم ہے کہ مخالفین خدا کو شعلہ بن کر خاکستر کر دے۔ تجھے باطل کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ باطل کو برباد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ نہ جانے تو اس قدر بے خبر کیوں ہے جبکہ تو ہی ہے جو زمانے کے آئینے کے جوہر کے علاوہ مسلمان کی حیثیت سے خدا کا آخری پیغام بھی ہے۔
اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ اے شاعر، تجھ پر لازم ہے کہ اپنی اصل حقیقت سے شناسائی حاصل کر لے۔ تو اس قدر غفلت شیار ہے کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ معمولی سا قطرہ ہونے کے باوجود اپنی وسعت میں بحر بے کران کی مانند ہے۔ کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفان بھی ہے۔ نہ جانے تو اپنی کم مائیگی کے احساس میں کیوں مبتلا ہے، جبکہ تیرے وجود میں نہ جانے کتنے طوفانوں کا جاہو جلال پوشیدہ ہے۔ سینہ ہے تیرا امین اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہاں بھی ہے۔ تیرا سینہ اس معبود حقیقی کے راز کا دفینہ ہے جو اس کائنات میں ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، یعنی یہاں جو مظاہر فطرت ہیں وہ چشم بینا کے لیے خالق حقیقی کے وجود کا پتہ دیتے ہیں، جبکہ عملاً اس کی ذات پوشیدہ ہے۔ ہفتے کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغو تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ اے شاعر، تو اس ملت کا فرزند ہے جس نے اپنی قوت ایمانی سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ہزاروں فتوحات حاصل کی اور عظیم الشان سلطنتوں کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ اب تلک شاہد ہے جس پر کوہ فراں کا سکوت، اے تغافل پیشہ تجھ کو یاد وہ پیمان بھی ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ تو نے ان حضرت سے کیا ہوا وعدہ فراموش کر دیا۔ اس وعدے کی شہادت کوہ فراں کی خاموشی آج بھی فراہم کر رہی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ تو نے تو انتہائی نادانی اور سادگی کا ثبوت دیا ہے کہ محض چھوٹی چھوٹی عنایات پر ہی قناعت کر کے انہیں سب کچھ سمجھ لیا۔ حالانکہ ذرا صبر کرتا تو تیرے اور ملت کے مسائل بآسانی حل ہو سکتے تھے۔ دل کی کیفیت ہے پیدا پردہ تقریر میں، قسوت میں نام میں مستور بھی اور یان بھی۔ دل میں جو کیفیت پوشیدہ ہوتی ہیں وہ تو اشعار میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اہل ذوق پر منحصر ہے کہ وہ ان اشعار تک کس حد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے مفاہیم کا کس حد تک ادراک کر سکتے ہیں۔ پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگانی کا یہی سامان بھی ہے۔ اس شعر میں اقبال خود اپنی ذات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں ایک آتش نوا شاعر ہوں اور اسی آتش نوائی نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ میری زندگی کا محاصل اور مقصد یہی آتش نوائی ہے۔ راز اس آتش نوائی کا میرے سینے میں دیکھ، جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں دیکھ۔ چنانچہ اس آتش نوائی کا جو راز ہے وہ میرے سینے میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس آگ نے میرے دل کو ایسے آئینے میں تبدیل کر دیا ہے جس میں مستقبل میں پیش آنے والے مناظر کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ اقبال بلاخر امید اور رجائیت کے منظرنامے میں مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ جن مصائب سے دوچار رہ چکی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مصائب ختم ہو کر رہ جائیں گے، اس لیے کہ ظلمت شب کا خاتمہ ہو رہا ہے اور نور سحر نے زمین تو کیا آسمان کا احاطہ بھی کر لیا ہے۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکہتے خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ اب وہ دور آنے والا ہے کہ بہار کی ٹھنڈی ہوا وہ نغمے پیدا کرے گی کہ کلیوں اور غنچوں میں سوئی ہوئی خوشبو بھی نغموں کی صورت میں پیدا ہوگی، یعنی ملت اسلامیہ کے تغافل شعار اور خوابیدہ افراد بیدار ہو کر سرگرم عمل ہو جائیں گے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت ایک بار پھر حاصل کریں گے۔ آ ملیں گے سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ ملت کے مختلف فرقوں کے مابین نفاق و انتشار کی جو فضا موجود ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی، اور یہ لوگ ہر نوع کا بوجھ و کینہ فراموش کر کے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو جائیں گے۔
शबनम अफशानी मेरी पैदा करेगी सोज़ो साज, इस चमन में हर कली दर्द अशना हो जाएगी। मेरी शायरी इन लोगों में जिंदा रहने का एहसास पैदा करेगी और तमाम मुसलमान इस कैफियत से आगाह हो जाएंगे जो मेरे सीने और अशार में मौजूद है। देख लोगे सतवते रफ्तार दरिया का माल, मौजे मुस्तर ही इसे जंजीर पा हो जाएगी। मगरिबी तहजीब के तूफान ने जिस तरह हमें पस्ती के आखिरी मराहिल तक पहुंचा दिया है, अब ये तूफान बिलाखिर खुद ही मगरिबी तहजीब को ले डूबेगा। इस्लाम दुश्मन ताकतें अब खुद अपने जुल्म सितम की बिना पर कफ़े अफसोस मलते मिलेंगी और नाला व फरियाद पर मजबूर हो जाएंगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। इसलिए वो वक्त आ गया है कि जब मिल्लत इस्लामिया अपने जिंदा कायद की तरफ लौट आएगी और इसकी पेशानियाँ खाने काबा की जानिब झुक जाएंगी। मुराद ये है कि तमाम मुसलमान हुजूर सरवर कायनात की तालीमात पर फिर से अमल करके दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो सकेंगे। नाले से याद से होंगे नवा समा तैयूर, खून गुलची से कली रंगी कबा हो जाएगी। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए यकीना खुश आइंद होगी। मेरे इश्क से भरपूर शायरी से मुसलमान तायरों की तरह हर तरफ चहचहा रहे होंगे। फूल तोड़ने वाले के खून जिगर से कलियों का रंग भी सुर्ख हो जाएगा। आँख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अमर वाक़या ये है कि मैं इतने बड़े इनकलाब का मंजर देख रहा हूँ जिस पर मुझे खुद भी हैरत है, और इस अमर का इजहार फिलहाल मेरे लिए मुमकिन नहीं कि इस इनकलाब के सबब दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। शब गुरेज़ां होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़मे तौहीद से। तुलूग़े खुर्शीद के साथ ज़ुल्मत शब रुखसत हो जाएगी और हर तरफ नग़मे तौहीद सुनाई देगा, यानी मिल्लत इस्लामिया को एक बार फिर उरूज हासिल होगा।